الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف، پس جانشین ہوئے ان کے بعد برے جانشین، پس جانشین ہوئے ان کے بعد برے جانشین، یعنی برے لوگ ان کے جانشین ہیں۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، پس ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آئی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ لکھیں، پس ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آئے گی۔ اور لفظی ترجمہ فسوف یلقون، پس ان قریب یہ لوگ پائیں گے اپنی گمراہی کا بدلہ، ان قریب یہ لوگ پائیں گے اپنی گمراہی کا بدلہ۔ یہاں غین سے پہلے جزا محذوف ہے، جزا جو مضاف ہے وہ معذوف ہے۔ عبارت یوں ہے یلقون جزاء غین، پس یہ لوگ اپنی ہلاکت کا اور گمراہی کا بدلہ جلد پالیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانشین ہوئے برے جانشین۔ دیکھیں خلف ان کا معنی ہوتا ہے برے جانشین، اور اگر یہ فتحے کے ساتھ ہو خلف ان تو اس کا معنی ہوتا ہے اچھے جانشین۔ جیسے کہ لفظ سلف اگر یہ فتحے کے ساتھ ہو لام کے تو اس کا معنی اچھے جانشین، اچھے لوگ جو پہلے گزرے، اور اگر یہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی برے جانشین۔ اسی طرح خلفن اگر یہ لام کے فتحے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے بعد میں آنے والے اچھے جانشین، اور اگر یہ لام کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والے برے جانشین۔ تو ان کے بعد برے جانشین آئے، اور وہ برے جانشین کون تھے؟ کہا ان میں دو باتیں تھیں۔ نمبر ایک، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اور نمبر دو، وہ خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں، نماز کا ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا۔ یہی دو باتیں ہر گمراہی کی جڑ ہے، اور ان کی جو ضد ہے وہ انسان کو ہدایت پر باقی رکھتی ہے۔ مثلا نماز قائم کرنا، جو قائم رکھے گا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی برائی سے بچے گا۔ جو خواہشات سے بچے گا، مشقت والے اعمال اپنائے گا، جنت کے قریب ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا گیا اور جنت کو مشقت والے اعمال سے۔ تو یہاں بھی کہا یہ دو چیزوں کے پیچھے لگے، بس یہ لوگ پائیں گے اپنی گمراہی کا بدلہ۔ تو بامحاورہ ترجمہ میں نے عرض کیا کہ ان کی گمراہی کی بہت جلد سزا ان کے سامنے آئے گی، اور لغوی معنی پس یہ لوگ پائیں گے اپنی گمراہی کا بدلہ۔ اس صورت میں یہاں پر جزا محذوف ہے۔ اور یہ نمبر دو، غیہ، یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے غیہ۔ تو پس یہ لوگ اس وادی کو پائیں گے، یعنی ان اعمال کے بدلے میں ان کو جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا، تو یہ وادی ان کا بدلہ ہوگی۔ یہاں پر یلقون کا لفظ ہے، یہ باب سمعہ سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، باب سمعہ سے فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ الا من تاب و آمن، مگر وہ شخص کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ ثمرہ،
بس یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرہ برابر، ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اعمال زیادہ کرے اور بدلہ کم ملے، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے، ہر عمل کا پورا بدلہ ہے۔ رب العالمین تو بڑھا کے دیتے ہیں، ایک نیکی پر 10 گنا، اور اگر اخلاص زیادہ ہو تو 70 گنا اور 700 گنا۔ جنات عدن، تو الجنت کے نیچے مبدل منہ، اور جنات عدن یہ بدل ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ کون سی جنت؟ تو یہ بدل ہے، جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے دن دیکھے۔ رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ رحمان کے بندوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور اللہ نے کہا میں تمہیں یہ جنت دوں گا، تو اب جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت عطا کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحمان کا ذکر ہے، تو چونکہ لفظ اللہ اور رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، رحمان کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ پھر چونکہ تھوڑے عمل پر زیادہ بدلہ دینا یہ رحمان کی شان ہے کہ زندگی میں نیک اعمال کیے 50 سال اور بدلہ پائے گا ہزاروں سال، عمل کرتا ہے ایک، بدلہ پاتا ہے 7 لاکھ۔ تو اتنا بڑا بدلہ دینا، چھوٹے عمل پر اتنا اجر دینا، یہ کام ہے رحمان کا۔ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اور یقیناً اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، اللہ کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی یہ جو قیامت کا وعدہ اور اس کے بعد جزا اور سزا کا جو وعدہ ہے یہ یقیناً آنے والا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، اور اس وعدے کو جب یہ قائم ہوگا تو کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ مأتیہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ اصل میں ہے مأتوجن، اصل میں ہے مأتوجن، یہاں واو اور یا جمع ہو گئے، واو کو یا کیا، یا کو یا میں مدغم کیا، اور پھر مناسبت سے ضمے کو کسرے میں تبدیل کیا تو مأتی ہے، اصل میں کیا ہے مأتوجن، تو واو کو یا کیا اور یا کو یا میں مدغم کیا، اور پھر یا کی مناسبت سے تاکہ ضمے کو کسرے میں تبدیل کیا تو مأتی ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نہیں وہ سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات مگر سلامتی ہی سلامتی، یعنی جنت میں کوئی لغو بات، بے فائدہ بات، بے فائدہ لایانی بات جنت میں نہیں ہوگی۔ جنت میں جو ہوگی وہ کام کی بات ہوگی، اور جنت میں جو ہوگا اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، ذکر ہوگا، اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ سلامتی ہوگی ایک تو اس سے مراد یعنی ان کے لیے استقبال میں سلام ہوگا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو جنتیوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز کہ فرشتے ان کو سلام کریں۔ دیکھیں آج تو کوئی آتا ہے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، اب وہ تو اپنا آدمی کرتا ہے سلوٹ، اور کرتا بھی پیسوں کی وجہ سے، جس دن اس کو آپ نوکری سے نکال دو تو وہ سلوٹ نہیں کرے گا، اور وہ دل میں تعظیم نہیں ہوتی لیکن سرکار کا نوکر ہے اس لیے کر رہا ہے۔ لیکن وہاں جو سلوک ہوگا وہ کوئی انسان نہیں کرے گا، وہ کسی پیسے کے بدلے میں نہیں ہوگا، وہ ان کی تعظیماً ہوگی، قلب سے ہوگی، اور کرنے والے معصوم فرشتے ہوں گے، اور پھر خود رب العالمین کی طرف سے سلام قولا من رب، تو اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی، اور جنتی خود بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تب بھی تحیتہم، تو وہاں بھی سلامتی ہے، تو آپس میں بھی سلامتی، فرشتوں کا بھی سلام، اللہ کا بھی سلام، جنت خود بھی دار السلام، اس میں ساری سلامتیاں کیا ہیں؟ جمع۔ پھر لفظ سلام ایک جامع لفظ ہے، سلام کا معنی سلامتی والی جگہ، جنت میں سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن ہے، وہاں دہشت گردی، فتنہ فساد یا جان مال محفوظ نہ، ایسا نہیں،
امن کی جگہ سلامتی، تو وہاں ہر پیغام سلامتی اور امن کا ہوگا، بدامنی اور فساد نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے رزق ہوگا اس جنت میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام۔ دیکھیں جگہ ہو بہت اچھی، کوئی لغو بات نہ ہو، خاموشی ہو، سناٹا ہو، بہترین باغ ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور رفیق حیات بھی پیڑوں میں ہے، ہر طرف اعزاز اور اکرام ہے، لیکن کھانا پینا نہیں ہے، پھر بھی آدمی پریشان ہوگا۔ بہت خوبصورت باغ میں چلا جائے لیکن کب تک باغ کو دیکھے گا؟ کبھی تو پیٹ بھی کچھ مانگے گا، تو جب پیٹ مانگے گا تو پیٹ کے لیے کیا رکھا؟ رزق، اور رزق صبح شام۔ صبح شام لکھیں مراد عموم ہے، یہ تو تذکرہ ہے عادتاً انسان صبح و شام کھاتا ہے، انسان جانور تو نہیں ہے کہ ہر وقت چرے، انسان کے تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت انسان کا کھانا تو عموماً صبح و شام ہوتا ہے، باقی اس کو جس وقت بھی ضرورت ہوگی، جس وقت بھی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت اس وقت بھی اس کو دے گا۔ اس لیے قرآن میں کہ جب انسان چاہے گا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو یہاں جو تذکرہ آیا وہ یہ عموماً عرف کی مناسبت سے آیا کہ عرفاً آدمی کھاتا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت، ورنہ قرآن کا حکم یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جب بھی تم پکارو گے، جب بھی کہو گے ہمیں چاہیے، اسی وقت کھانا حاضر ہوگا۔ کھانا کھلانے والا انسان نہیں ہوگا، نزلا من غفور الرحیم، مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ وہ جنت ہے کہ ہم وارث بنائیں گے اس کا اپنے بندوں میں سے انہیں، من کان تقیا، جو پرہیزگار ہوگا۔ اس جنت کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، یعنی جو گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ جنت کے وارث ہیں۔ جتنا زندگی میں تقویٰ ہوگا انسان کا اتنا مقام اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ یہاں ایک لفظ لایا نورث، وارث بنائیں گے۔ دیکھیں انسان جب وارث بن جاتا ہے اس سے کوئی آدمی وہ مال لے نہیں سکتا، اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ والد کا مال اس کو میراث میں ملا، اب وہ مالک ہے، کوئی اس سے لے نہیں سکتا۔ تو اسی طرح ہم جنت کا ان کو ایسا مالک بنا دیں گے کہ اب ان سے کوئی وہ ٹھکانہ لے نہیں سکے گا، یعنی عارضی نہیں ہوگا، دائمی ہوگا، وقتی نہیں ہوگا، مستقل ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے ہم اس کو یہ جنت کا ٹھکانہ دیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، دلیل نقلی نمبر 7 از ملائکہ، اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، بریکٹ میں مراد فرشتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اور اسی اللہ کے لیے ہے جو آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو ان کے درمیان میں ہے، جو آگے اور پیچھے کے درمیان میں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا، بھولنے والا تیرا رب نہیں۔ دیکھیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ آیا کرو، بارہا آیا کرو، تاکہ ہم آپ سے سیکھتے رہیں، استفادہ کریں۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، جب اللہ فرماتا ہے تو ہم زمین پہ آتے ہیں، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم نہیں آتے۔ یعنی ہم کوئی کام اپنے ارادے سے، اپنی ضرورت سے نہیں کرتے جب تک اللہ کا امر نہیں ہوتا۔ تو یہاں اشارہ ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ، ہم نہیں اترتے مگر اللہ کے حکم سے، جب اللہ حکم دیتا ہے وہی لے کر آؤ تو ہم لے کر آتے ہیں۔ آگے فرمایا جو کچھ آگے ہے، جو پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے، سب اللہ جاننے والا ہے۔ اب جو آگے ہے یہ تو مراد مستقبل، جو پیچھے ہے ماضی، جو ان کے درمیان ہے حال۔ جو آگے ہے مستقبل، جو پیچھے ہے ماضی، جو ان کے درمیان ہے حال، اس سب کا جاننے والا اللہ ہے۔
یا نمبر 2 یہ سمت مراد ہے، سمت انسان کے جو آگے ہیں اور وہ سمت جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آگے پیچھے۔ تو اب عموماً جب آدمی کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے وہ یوں ہی سمت کرتا ہے کہ یار جو کام ہو رہا ہے آگے ہے، پیچھے ہے، اس کے درمیان ہے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت اس سب کو جانتے ہیں۔ تو گویا ہم اللہ کے امر سے آتے ہیں، جو کام بھی ہم کریں گے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، جو آگے ہوگا وہ بھی، جو پیچھے ہوگا وہ بھی، جو ہونے والا ہے وہ بھی۔ اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے جو بندے کی مصلحت ہوتی ہے اللہ وہ حکم ہمیں دے کر نیچے اتارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کا فائدہ ایک کام میں ہو اور بندے کے لیے اللہ کی خوشنودی اور اللہ اس حکم کو بھول گیا ہو، یا ہمیں اتارنا ہو اللہ کو یاد نہ رہا ہو، ہمیں بھیجنا ہو اللہ کو معلوم نہ ہو، تو تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ یعنی جس کام کی ضرورت ہوگی تو اللہ ہمیں بھیج دے گا۔ تو جس کام میں بندے کے لیے مقصد اور فائدہ اللہ حکم دیتا ہے، اللہ سے وہ چیز بھولتی نہیں ہے۔ رب السماوات، اس سے پہلے ہوا رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، فاعبدہ، فریضہ خاتم الانبیاء، بس آپ اسی اللہ کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ، اور قائم رہیں اللہ کی عبادت پر، اللہ کی عبادت پر قائم رہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں اس اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں آپ؟ بریکٹ میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم صفات۔ دیکھیں یہاں فرمایا اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا بھی اللہ رب ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کا اللہ رب ہے۔ دیکھیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے، 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا آسمان نظر آ رہا ہے، یا نمبر 2 زمین نظر آ رہی ہے، یہ زمین اور آسمان کے درمیان نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، زمینوں سے نیچے جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ چوتھی کوئی صورت تو نہیں بنتی۔ عقلاً کتنی صورتیں؟ 3۔ تو تینوں کے بعد حصر کیا گئی وہ اللہ ہی رب ہے۔ جب اللہ ہی رب ہے تو فاعبدہ، پھر عبادت بھی اسی اللہ کی۔ تو حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد ساری امت ہے۔ تو جب آپ کے لیے حکم ہے عبادت کا تو امت کے لیے تو بطریقہ اولا ہوگا۔ واصطبر، عبادت پر قائم رہیے۔ یہ نہیں کہ آج گئے نماز پڑھ لی پھر چھٹی، یا طالب علم جب تک ہے مدرسے میں تو عبادت ہے، اور جب 2 مہینے چھٹی ہو گئی تو عبادت کی بھی چھٹی ہو گئی، یا چلے کے لیے جب تک تھا تو تب تک اعمال تھے، جب لوٹ کر آیا تو اعمال ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ عبادت پر قائم رہنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین موت تک عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی چھٹی نہیں ہے، جیسے ہم کھانے پینے کی چھٹی نہیں کرتے۔ کوئی بولے جی عبادت کی چھٹی کیوں نہیں؟ تو بھائی جب تو سارا دن کھا رہا ہے پی رہا ہے، رب کی ساری نعمتوں سے فائدہ لیتا ہے، اس سے چھٹی کرتا ہے؟ انسان ایک دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اس کی چھٹی نہیں کرتا۔ سارا دن سورج چاند ستاروں کی نعمتوں سے فائدہ لیتا ہے، ہوا پانی مٹی سے، ساری کائنات کی جتنی چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں، تو جب ان سے نفع لیتا ہے، ہر دن لیتا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں، تو رب کی عبادت کی بھی کوئی چھٹی نہیں۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے کہ 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں ہیں، جس میں بہت مشکل 2.5 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، باقی سارے وقت میں انسان کو آزاد رکھا کہ وہ دیگر کام کریں لیکن شریعت کے مطابق۔ تو واصطبر، قائم رہی۔ کیا آپ جانتے ہو اللہ کا کوئی ہم نام؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو تب کی جائے کہ وہ اللہ کا ہم نام ہو۔ عجیب بات یہ ہے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک کسی غیر کا نام اللہ نہیں، کسی بت کا نام اللہ ہو، کسی غیر اللہ کا نام اللہ ہو، اللہ نام کسی غیر اللہ کا ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے یہ نام صرف اپنی ذات کے لیے رکھا، آج تک کسی نے بھی اپنے غیر کے لیے بھی لفظ اللہ نام نہیں رکھا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کا کوئی ہم نام؟ اور نمبر 2 کوئی ہم صفات؟
کہ عبادت تو تب کی جاتی ہے جس میں اللہ والی صفات ہو. اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، خالق ہے. کیا تم کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرح خالق ہو؟ اللہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات صدور. کیا کوئی ہے ایسا؟ اللہ رزاق ہے، سب کو رزق دے رہا ہے. کوئی ہے ایسا اللہ کا ہم صفت؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف 99 ہیں اور اس کے علاوہ بھی سینکڑوں اوصاف ہیں، کیا کوئی ہے ایسا جو اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں شریک ہو؟ غیر اللہ میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی کسی ایک صفت میں بھی شریک ہے. خلق اللہ کی صفت ہے. آج تک کوئی ایک مکھی کو کیا مچھر کے پر کو بھی پیدا نہیں کر سکتا. انسان تو اتنا عاجز ہے. ابھی دیکھو بخار آیا ہوا ہے نا، وہ کیا بخار ہے؟ ڈینگی. والدہ بیمار تھی، ہسپتال میں تھا، تو ہر جگہ پر تصویریں لگی ہوئی تھی، مچھر کی تصویریں لگی ہوئی. پورا اسپتال بھرا ہوا ہے کہ یہ مچھر کے بارے میں، یہ پانی پہ بیٹھتا ہے، صبح آتا ہے شام کو اٹھتا ہے، صاف پانی پہ بیٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے، اس سے بچنے کا یہ طریقہ، اس سے بچنے کا یہ طریقہ، یوں ڈنگ مارتا ہے. اس کے پر کی تصویریں، پاؤں کی تصویریں، اس کے لیے ہدایات ہیں. تو تھوڑی دیر سوچ رہا تھا اللہ کی سب سے حقیر مخلوق کون سی؟ مچھر. سب سے حقیر مخلوق ہے مچھر. انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایک دفعہ ڈنگ لے، ہفتہ ہم بستر سے نہیں اٹھتے. انسان کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کر. اللہ کو یہ ایٹم بم نہیں مارتا، نہ ضرورت ہے. بلکہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہمارے لیے نمرود تھا نا، اس نے کتنا بڑا دعویٰ کیا. اللہ رب العزت نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا اور اس کا کام پورا ہو گیا. وہ گیا اور دماغ میں گیا. پھر وہی دماغ جو حکم دیتا تھا کہ سب جھکاؤ، پھر اسی دماغ پر آنے والے جوتا اتار کے مارتے تھے اور اس کو سکون. تو رب نے اس کی عقل ٹھکانے لائی. ہم بھی کہتے تھے سائنس نے اتنی ترقی کر دی، ہم اوپر پہنچ گئے، نیچے پہنچ گئے. اللہ نے کہا تم تو میرے مچھر کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو انسان بڑا عاجز ہے، سمجھیے. تو انسان عاجز ہے، اس لیے کوئی اللہ کے ساتھ کسی صفت میں شریک نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، تم جانتے ہو اللہ کا کوئی ہم نام، ہم صفت؟ اللہ کی صفت خلق. آج تک کوئی نہیں ہے جو کسی ایک چیز کو پیدا کر سکے. نقول الانسان، سورت کا دوسرا حصہ. انسان کہتا ہے، انسان کے نیچے کافر انسان. کافر کہتا ہے اذا ما مت شکوہ، جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، میں نکالا جاؤں گا قبر سے زندہ کر کے. میں نکالا جاؤں گا قبر سے زندہ کر کے. شکوہ کرتا ہے. اولا یذکر الانسان، جواب شکوہ، کیا انسان کو یاد نہیں ہے انا خلقناہ من قبل، ہم نے پیدا کیا انسان کو اس سے پہلے. ولم یک شیئا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. انسان یعنی کافر شکوہ کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میں قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تجھے یاد نہیں ہے ہم نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو معدوم تھا. جب ہم معدوم کو موجود کر سکتے ہیں تو موجود مرنے کے بعد معدوم ہو جائے اس کو تو بطریقہ اولا موجود کر سکتے ہیں. انسان پہلے معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا. تو جب ہم معدوم کو ہم نے موجود کیا، پیدا کر لیا، اب جب تو پیدا ہوا مر گیا، تجھے دوبارہ اٹھانا یہ تو اس سے زیادہ آسان ہے. دیکھیں اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہیں. انسان کو سمجھانے کے لیے انسان یہ سمجھتے ہیں کسی چیز کا ایجاد مشکل ہوتا ہے، اعادہ آسان ہوتا ہے. کسی چیز کا ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اعادہ کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ایجاد کیا، پیدا کیا، وہ میرے لیے مشکل نہیں تھا، دوبارہ تمہیں اعادہ کر دینا یہ تو اس سے بنسبت بہت آسان ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور بے ضرور انہیں اکٹھا کریں گے. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کے ساتھ، یہاں واو بمانے معا ہے، انہیں ان کے شیاطین کے ساتھ اکٹھا کریں گے. ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ہم حاضر کریں گے انہیں جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل. جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل ہم انہیں حاضر کریں گے. یہاں فرمایا کہ آج یہ انسان رب کا انکار کر رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو ضرور جمع کریں گے قیامت کے دن. ان کو بھی، ان کے شیاطین کو بھی. شیاطین سے مراد یہاں ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو جو شیطان انسان کو دنیا میں گمراہ کرتا تھا تو اللہ ان کو بھی اس کے ساتھ جمع کرے گا.
اس کو بھی سزا دے گا، اور جس شیطان کے یہ نقش قدم پہ چلا تھا اللہ اس کو بھی سزا دے گا، تاکہ اس کی سزا میں اور ہولناکی آئے۔ اور جس کی عبادت کر رہا ہے جب اس کو بھی سزا میں دیکھے گا اور زیادہ تکلیف ہوگی کہ آج میرے خدا اور میرے معبود کے ساتھ جل رہے ہیں، مدد کرنا تو دور کی بات، وہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ تو آج ان کو بھی ہم جلائیں گے اور ان کے شیاطین کو بھی، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، یہ جہنم کے ارد گرد آئیں گے سب کے سب گھٹنوں کے بل، یعنی یہ ان کی نہایت عاجزی، نہایت بے بسی کا اظہار ہے۔ چلنا تو دور کی بات، آج تو یہ چل بھی نہیں سکیں گے، اور حاضر ہوں گے وہ بھی جہنم کے ارد گرد حاضر ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم کھینچ لیں گے جہنم سے ہر گروہ، پھر ہم کھینچ لیں گے ہر گروہ کو۔ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان میں کون رحمان پر زیادہ سخت تھا باعتبار سرکشی، کون باعتبار سرکشی کے زیادہ سخت ہے، تو پھر ہم کھینچ لیں گے۔ دیکھیں اس میں یہ فرمایا ہم ہر ایک گروہ کو کھینچ کھینچ کر نکالیں گے۔ اب یہ جو گروہ جہنم میں ہوں گے نا، اب یہ یہود کا، نصارہ کا، مجوسیوں کا، تو جو اللہ کا زیادہ نافرمان تھا اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، اور پھر جو اس کو نیچے تہ میں ڈالے گا، دوسرے گروہ کو ڈالے گا، تو ہر ایک کو اللہ نکالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ یہ ہولناکی ہے سزا کی، یعنی سخت سے سخت ہم سزا دیں گے۔ اور یہی ہے کہ ان لوگوں کو ہم نکال کر الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو رحمان کا زیادہ نافرمان تھا، لوگ تو سارے اکٹھے ہوں گے محشر کے میدان میں، ہم ہر ایک کو الگ الگ کریں گے، اور یہاں اعزاز سے نہیں لائیں گے، کھینچ کے لائیں گے۔ ایک تو ہوتا نا حضرت تشریف لائی، یہاں حضرت نہیں ہوگا تو وہ ان کو پکڑا ہوا ہوگا، یعرف المجرمون بسیماہم، پیشانی کے بالوں سے، اس طرح قدموں سے پکڑا ہوا ہوگا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ پھر فرشتے ان کو گھسیٹ کر لائیں گے، زنجیروں میں باندھ باندھ کر، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب ان کے درمیان سے ان کو الگ الگ کیا جائے گا، بڑا مجرم یہ ہے، بڑا کافر یہ ہے، بڑا نافرمان یہ ہے، تو ہم ہر گروہ میں زیادہ سرکش کو الگ کریں گے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا یہ بڑا سرکش ہے، یہ چھوٹا سرکش ہے، یہ بڑا نافرمان، یہ چھوٹا نافرمان، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین، ہم خوب جاننے والے ہیں، ہم اولا بہا صلیہ، کون ان میں زیادہ لائق ہے جہنم میں داخل ہونے، جہنم میں داخل ہونے کے لحاظ سے کون زیادہ لائق ہے، ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ہمیں وہاں ڈیٹے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا ڈیٹا نکالو پتہ چلے کون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون بڑا مجرم ہے، کون چھوٹا مجرم ہے، جہنم کا حقدار کون ہے تو ہم جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، منکم کے بعد معذوف ہے احد، نہیں تم میں سے کوئی ایک مگر وہ گزرنے والا ہوگا اس جہنم سے، گزرنے والا ہوگا، عبور کرنے والا ہوگا اس جہنم کو۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے حتمی طے شدہ، حتماً حتمی یقینی، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے یقینی، مقضیہ طے شدہ، اللہ کا حتمی طے شدہ فیصلہ ہے کہ ہم ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزاریں گے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس جہنم میں گھٹنوں کے بل، ہم چھوڑ دیں گے جہنم میں ظالموں کو گھٹنوں کے بل۔ دیکھیں فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، ہر آدمی جہنم کے اوپر سے گزرے گا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے۔ اب یہاں کافر لوگ جو گزریں گے جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، تو جیسے پل صراط سے گزریں گے تو کافر تو جہنم میں گرے گا۔ اب جو پل صراط سے لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر، بعض گزریں گے اتنی تیز رفتاری سے پلک جھپکنے کے برابر، بعض گزریں گے اس طرح جس طرح کے گھوڑے کی تیز رفتاری کے برابر۔ تو ہر آدمی کا گزرنا اپنے اعمال کے طور پر ہوگا، اس کی زندگی میں جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنی تیزی سے وہ اس سے گزر جائے گا۔ اب کیا نیک لوگ بھی گزریں گے؟ نیک لوگ بھی گزریں گے، تو چونکہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں ہر آدمی گزرے گا جہنم کے اوپر سے، جب جائے گا جب نیچے دیکھے گا ایمان والے کو اللہ نجات دے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا،
کہ الحمدللہ میں جہنم سے بچ گیا، اور جب وہ کافر ہوگا وہ گرے گا، اپنے گناہ کی وہ سزا پالے گا۔ اب یہاں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے ہر آدمی گزرے گا، الفاظ سے یہی معلوم ہو رہا ہے، لیکن مومن گزرے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاں گناہ گار ہے وہ گرے گا، اعمال کی سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ ہر آدمی جہنم میں جائے گا، عبور نہیں کرے گا، دخول کرے گا، جہنم میں جائے گا پھر اس سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ پھر سوال یہ کہ وہ تو جہنم میں جلے گا، تو پھر وہاں جواب یہ کہ اس کے لیے اللہ جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا سلامتی والی، اسی طرح وہ آگ اس کو جلائے گی نہیں، وہ آگ میں جائے گا، دیکھے گا لوگ نیچے جل رہے ہیں، وہ اچھی حالت میں ہوگا، پھر اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کرے گا۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ کہ ہر آدمی جہنم میں داخل ہو کر جنت میں جائے گا، لیکن جہنم اس کو جلائے گی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نہیں، جہنم کے اوپر سے گزرے گا، زیادہ قرین قیاس یہی ہے چونکہ لفظ وارد ہوگا، تو اس لیے احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان پورے صراط سے گزرے گا، بعض تیز رفتاری میں گزریں گے، بعض ذرا آہستہ گزریں گے، تو حدیث کے الفاظ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو بظاہر قرین قیاس کیا مراد ہے؟ گزرنا ہوگا۔ پھر ہم نجات کن کو دیں گے؟ تو آگے بات آگے متقی لوگ ہیں، تقوی والوں کو ہم نجات دیں گے، اور جو ظالم ہوگا، ظالم کافر، جو ظالم ہے چونکہ سب سے بڑا ظالم ان الشرک لظلم عظیم ہے، تو جو کافر ہوگا یہی ظالم ہوگا، یہی جہنم میں ہوں گے گھٹنوں کے بل۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شِقْوَةً، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے باعتبار مقام کے، ٹھکانے کے، باعتبار مقام کے، بریکٹ میں ٹھکانے کے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون سی جماعت زیادہ اچھی ہے باعتبار مجلس کے، ندیہ باعتبار مجلس کے۔ دیکھیے فرمایا جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ہماری نشانیاں بالکل واضح ہیں، تو یہ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں جماعتوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی ہم تم سے بہتر ہیں۔ کافر کہتے ہیں پہلی وجہ خیر مقامہ، ہمارا ٹھکانہ اور گھر اچھا ہے، دیکھو ہم تم سے اچھے لوگ ہیں، تم مومن لوگ تو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہو، کچے مکانوں میں رہ رہے ہو، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کے ہاں بڑے برگزیدہ منتخب ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا مقام ہے، اللہ نے ہمیں بڑے بڑے محلات دیے، بڑے بڑے ٹھکانے ہمیں دیے۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور ہماری مجلسیں بھی کیا ہیں؟ بہت اچھی ہیں، دیکھو نہیں ہماری مجلسوں میں بڑے بڑے مالدار ہیں، پیسوں والے ہیں، دولت والے ہماری مجلس میں آتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں غریب لوگ ہیں، پھٹے ہوئے لباس ہیں، پراگندہ لباس ہیں، فقیر لوگ ہیں، تنگ دست ہیں، تو مجلس بھی ہماری اچھی اور گھر بھی ہمارے اچھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، جواب شکوہ الزامی، اللہ نے پہلا الزامی جواب دیا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے کسی کی مجلس اچھی ہو اور کسی کے پاس مکانات گھر اچھے ہوں، تو ان کو بتاؤ ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو ہلاک کیا تھا ان کے گھر تم سے زیادہ اچھے، ان کی مجلسوں کی رونقیں تم سے زیادہ اچھی تھی، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم نوح آئی، لوط آئی، فرعون کے حواریین وزراء آئے، تو ان کے بھی بڑے بڑے گھر اور محلات تھے، ان کی مجلسوں میں بھی دولت اور پیسے والے لوگ تھے، لیکن یہ سب چیزیں انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ معلوم ہوا گھر کا اچھا ہو جانا، مجلس کا پر رونق ہو جانا مالداروں سے یہ اللہ کے ہاں اچھے ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ ہے الزامی جواب۔ اب آگے تحقیقی جواب دوسرا آئے گا، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو ان سے بہترین مجلسیں ہم دیں گے جنت میں۔ جنت میں جو ہم ٹھکانہ دیں گے، تمہارے گھر تو گویا مٹی کے، وہ گھر سونے اور چاندی کے اینٹوں کے، تمہاری مجلس والے لوگ دنیا دار، وہاں مجلسیں حضرات انبیاء علیہ السلام کی صحبتیں ہوں گی، فرشتوں کی ہوں گی اور پورے عین ہوں گی، اللہ ہم کا نام ہوگا، تو ہم تو تم سے بہتر مجلسیں ان کو عطا کریں۔ تو آگے جواب آئے گا تحقیقی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا اس سے پہلے، کتنی ہی قومیں، قرن کا معنی قومیں، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا،
ہم احسن اثاثا ورئیا کہ وہ زیادہ تھے باعتبار ساز و سامان کے اور زیادہ تھے رئیا ظاہری ٹپ ٹاپ، ظاہری ٹپ ٹاپ ظاہری نام و نمود، اساس کا معنی ساز و سامان۔ کتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ زیادہ تھے ان سے باعتبار ساز و سامان کے۔ پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ان کے پاس ساز و سامان، دنیا، پیسہ، دولت، جائیدادیں بھی بہت تھی ورئیا، اور ان کا ظاہری ٹیپ ٹاپ نام و نمود یہ بھی کیا تھا؟ بہت زیادہ تھا۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم بھی بچ نہیں سکتے۔ قل من کانا، جواب شکوہ تحقیقی۔ اب اللہ فرما دیجئے من کانا فی الضلالۃ، جو گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس ڈھیل دیتا ہے رحمان اسے لمبی ڈھیل، رحمان اسے لمبی ڈھیل دیتا ہے۔ جو گمراہی میں اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ اما العذاب، یا تو عذاب کو دیکھ لیں گے نیچے فی الدنیا، یا تو عذاب کو دیکھ لیں گے دنیا میں، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا وہ دیکھیں گے قیامت کو، پھر قیامت میں وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پس جان لے گا کون ہے بدتر باعتبار مکان کے، بس وہ جان لیں گے کون ہے بدتر باعتبار مکان کے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون زیادہ کمزور ہیں باعتبار لشکر کے، کون زیادہ کمزور ہیں باعتبار لشکر کے۔ دیکھیں یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ان لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم فوراً سزا نہیں دے رہے، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ رحمان کی اور سرکشی کریں اور نافرمانی کریں۔ ان کی یہ نافرمانی بڑھتی جائے گی، تو جتنے گناہ ان کے بڑھیں گے تو ان کی سزا میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیکھیں مجرم کو بسا اوقات ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اس کے جرم میں اضافہ ہو، اس کے جرم میں اضافہ ہو، جرم بڑھتے جائیں تو سزا بھی زیادہ ہو۔ نمبر 2، کل وہ یہ نہ کہیں مجھے مہلت نہیں دی گئی، مہلت دی جاتی میں توبہ کر لیتا، باز آ جاتا، تاکہ اس کے لیے اس بات کرنے کا بھی کوئی موقع نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا اب اللہ عذاب دے گا، یہ تو دنیا میں ہی دے گا، جیسے پہلی قوموں کو دنیا میں اللہ نے ہلاک کر دیا، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو قیامت کا عذاب تو یقینی ہے۔ پھر جواب دیا کہ وہ قیامت کے دن دیکھیں گے کون بدترین ہے باعتبار ٹھکانے۔ آج تو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ اچھے ہیں، ہمارا ٹھکانہ اچھا ہے، تو کل قیامت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا نا، تو ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، ایمان والوں کا ہوگا جنت۔ تب پتہ چلے گا اچھا ٹھکانہ کس کا ہے اور برا ٹھکانہ کس کا ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کون زیادہ کمزور ہے باعتبار لشکر کے۔ یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس ظاہری ساز و سامان بہت ہے، احسن و اساسا، ہمارے پاس دولت، پیسہ، ساز و سامان، ہمارا لشکر، تو کہا کل قیامت میں جب یہ جہنم میں ہوں گے بڑے بڑے لشکر ہوں گے لیکن سب سے زیادہ کمزور ہوں گے۔ اضعاف اس میں تفسیر ہے، سب سے زیادہ، یعنی وہاں پر یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے، نہ کر سکیں گے، اتنے کمزور ہوں گے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، دوسروں کو بچانا تو دور کی بات۔ اب فرشتے جہنم میں ڈالیں گے، نہیں کہیں گے ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں جا رہے، ان کی مجال نہیں ہوگی، وہاں تو زنجیروں میں ڈال کر گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، چل جائے کہ اپنی سلطنت، مال و دولت اور دوسروں کا دفاع کریں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا بَشَارَةً، اللہ زیادہ کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی، ہدا، اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دے گا۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ، اور باقی رہنے والے نیک اعمال یہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً وخیر مردہ، باعتبار ثواب کے اور باعتبار انجام کے، بہتر ہیں باعتبار ثواب کے اور باعتبار انجام کے۔ دیکھیں پہلے کفار کا تذکرہ ہوا، اب ایمان والوں کا ذکر ہے، اللہ ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جو ہدایت پر ہوتے ہیں تو ان کی ہدایت میں، ایمان میں اللہ تقویت دیتا ہے، مراد ایمان پر استقامت دیتا ہے، ایمان میں نورانیت دیتا ہے، دل میں طمانینت اللہ دے دیتا ہے، سکون کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جو نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ نیک اعمال جو باقی رہیں،
انسان جو عمل کر رہا ہے نا یہ باقی رہ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ ہر عمل کا اس کو بدلہ دے گا، تو ہر نیک عمل باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جو باقی رہتے ہیں جیسے صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، علم پھیلا اور آگے پھیلایا، تصنیف و تعلیف کی، جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو یہ باقیات و صالحات ہیں، یہ نیک اعمال چلتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہتر ہے باعتبار ثواب کے، اللہ کے یہاں اس کا ثواب زیادہ ہے، اور یہ بہتر ہے باعتبار انجام کے۔ دیکھیں وہ تو کس کو بہتر